أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولا لهم. یہ 5 آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی 3 کا تعلق سورہ یونس سے ہے اور آخری 2 سورہ محمد سے اخذ کی گئی ہیں، لیکن یہ آیات ایک ہی مضمون کو بیان فرما رہی ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ میرے بندے جو خوف اور غم سے آزاد کیے جاتے ہیں ان کی بے خوفی اور بے غمی کی وجہ کیا ہے؟
وہ کون سے موجبات ہیں جن کے نتیجے میں وہ بے خوف اور بے غم ہو جاتے ہیں؟ ان کے دلائل دیے گئے ان کی بے خوفی پر۔ اول دلیل یہ کہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ ان کا دوست ہوتا ہے، اور ہر بے خوفی اور ہر بے غمی جو اس بنا پر پیدا ہوتی ہے کہ بے خوف اور بے غم انسان اللہ کا دوست ہے اور اللہ اس کا دوست ہے، وہی دراصل حقیقی بے خوفی اور حقیقی بے غمی ہے۔ دوسرے، شہادت کے طور پر خدا تعالیٰ تاریخ انسانی کو پیش فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ ایسے لوگ جو خدا کے دوست ہو جاتے ہیں، جن کا خدا دوست ہو جاتا ہے، ان کو کبھی کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ستاتا ہے۔ گویا ان کی زندگی میں خوف اور حزن کا کوئی عمل ہی نہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب ہم ڈرانے والوں اور ان لوگوں کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں جو بڑی جرأت اور بے باکی سے ان ڈرانے والوں کی دھمکیوں کو رد کر دیتے ہیں، تو تین قسم کے گروہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اول وہ جو گیدڑ بھبکیاں دینے والے ہوتے ہیں، خام خواہ بغیر حقیقت کے ڈرانے والے، ان میں طاقت ہی کوئی نہیں ہوتی کہ کسی کو گزن پہنچا سکیں، اور ان کے مقابل پر بے خوفی دکھانے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دل کے خواہ چھوٹے بھی ہوں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ منہ کی باتیں ہیں، ہمیں کوئی بھی فرق نہیں پڑنا، خالی ڈراوے ہیں، دھمکیاں ہیں۔ جس شدت کے ساتھ یہ شخص ڈراوے دے رہا ہے، اسی شدت سے آگے سے گالیاں دو اور کہو جو مرضی کرنا ہے کر لو، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ ایسے ڈرانے والے بھی غیر حقیقی ہوتے ہیں اور نہ ڈرنے والے بھی غیر حقیقی، یعنی دونوں کے پس منظر میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے خوف تو حقیقی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی ناسمجھی، کم علمی اور ناعاقبت اندیشی کے نتیجے میں جرأت کے مظاہرے کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ مثلا جیسے کہ اردو میں کہاوت مشہور ہے، بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور خطرات کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ کوئی خطرہ درپیش ہے۔ بس ایسی بے خوفی دراصل جہالت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور اس کا انجام بھی ہلاکت ہے۔ اللہ کے مقابل پر نکلنے والے اور اللہ کے عذاب سے امن میں آنے والوں کا اس سے بھی بدتر حال ہوتا ہے۔ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض دھمکیاں ہیں اور خدا پکڑ نہیں سکتا، وہ جو یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم عام انسانوں کی طرح امن کی زندگی گزاریں گے اور جو بھی چاہیں بے باکی کریں، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بچ جائیں گے، ان کا حال ان کبوتروں سے بھی بدتر ہوتا ہے جو بلی سے آنکھیں بند کرتے ہیں۔ ایک تیسری قسم کے ڈرانے والے ہیں اور ایک تیسری قسم کے نہ ڈرنے والے۔ وہ ڈرانے والے بھی حقیقی ہوتے ہیں، اپنے تمام بد ارادوں کو عمل کا جامہ پہنانے کے لیے پوری طرح مستعد اور تیار ہوتے ہیں، اور جہاں تک ان کی پیش جاتی ہے وہ سارے بد ارادے پورے کر لیتے ہیں جو ان کے دل میں غیظ و غضب کی صورت میں کھول رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کے مقابل پر بعض بے خوف اور بے باک لوگ ہیں جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ تم جو چاہتے ہو کر لو، جو کر گزر سکتے ہو کر گزرو، ہم تم سے کوئی خوف نہیں کھائیں گے۔ ان لوگوں میں سے ایک گروہ وہ ہے جن کی دلیری، جن کی بہادری، جن کی جرأت خالصتاً اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور انہی کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوف کے حالات پیدا نہیں ہوتے ان پر اور حزن کے سبب نہیں پیدا ہوتے۔ دراصل اس آیت کے اندر ہی یہ مضمون کھول دیا گیا ہے کہ امر واقعہ تو یہ ہوگا کہ حقیقت میں خوف کے سامان ہوں گے،
اور بظاہر ڈرنے کی وجوہات ہوں گی، اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جن کے نتیجے میں حزن ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو اللہ کے دوست ہوں یا جن کا اللہ دوست ہو وہ غم اور خوف کے اثر سے بالا رہتے ہیں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے یہ بیان فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ خوف کا تجزیہ کریں تو خوف ایک مستقبل کی چیز ہے۔ ایسے احتمالات جو ابھی واقعات کی دنیا میں نہ اترے ہوں، انہوں نے حقیقت کے لباس نہ اوڑے ہوں، وہ خطرات جو ابھی معلق ہوں فضا میں، جو سر پر تلواروں کی طرح لٹک رہے ہوں، ان کا تعلق مستقبل سے ہے۔ جب بھی وہ حقیقت بنتے ہیں وہ اس وجہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں حزن پیدا ہوتا ہے، وہ اس نقصان میں تبدیل ہو جاتے ہیں جن کے نتیجے میں حزن پیدا ہوتا ہے۔ بس خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، آئندہ ایسے واقعات رونما ہونے کا خطرہ ہو جن کے نتیجے میں انسان کو نقصان پہنچے، اور حزن کا تعلق ماضی سے ہے۔ اس کے ماضی میں ایک ایسا خوف ہوتا ہے جو واقعتاً حقیقت اختیار کر چکا ہو، بس وہ خوف جو ابھی حقیقت اختیار نہ کر چکا ہو وہ حزن میں تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حقیقت نہ بن جائے۔ حزن کا تعلق لازماً ماضی کے واقعات سے ہے۔ کچھ خوف حقیقی ثابت ہوئے، وہ نقصان کا موجب بن گئے واقعتاً، اور ان کے نتیجے میں جو نقصان پہنچا اس سے حزن پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر خدا تعالیٰ کا منشا یہ ہوتا کہ خوف کے حالات ہی پیدا نہیں ہوں گے تو حزن کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ایسا خوف جو خیالی اور فرضی ہو، جس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہ ہو، وہ کبھی بھی حزن پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ خوف ہی رہے گا اگر رہے گا، یا امن میں خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو حزن نے بتایا کہ کچھ خوف لازماً حزن کی وجہ پیدا کر دیں گے، اس کے باوجود وہ حزن محسوس نہیں کریں گے۔ اس کا فلسفہ سمجھنا ہو تو اس کا راز اولیاء اللہ کے لفظ میں ہے۔ دوستی اور محبت اور عشق، اس میں آپ اس حقیقت کو پا کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ دوستی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک دوست کی یہ تمنا اور یہ خواہش، یہ بے قراری کہ میں سب کچھ اپنے دوست پر قربان کر دوں، اور جب وہ قربان کرتا ہے تو غم محسوس نہیں کرتا بلکہ لذت پاتا ہے۔ جب اپنے دوست کی خاطر واقعتاً اپنی کسی پیاری چیز سے جدا ہوتا ہے تو واویلا نہیں کرتا بلکہ ایک عجیب روحانی لذت محسوس کرتا ہے کہ میں نے کسی مقصد کی خاطر یہ چیز قربان کی ہے، اور وہ مقصد مجھے زیادہ پیارا ہے اس چیز کے مقابل پر۔ اور بعض دفعہ وہ تمنا کرتا ہے کہ میں اپنی جان بھی دوست پر نچھاور کر دوں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایسے اولیاء اللہ کا ذکر بکثرت ملتا ہے جو خدا کی خاطر اپنے اموال اور جان قربان کرنے کے لیے نہ صرف تیار رہتے تھے بلکہ تمنائیں پالا کرتے تھے دلوں میں۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے مِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ ایک خوف کے بعد دوسرے خوف کے حالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر خوف کو جب ہم امن سے بدلتے ہیں تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی تمنائیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں میری راہ میں اپنے جان و مال فدا کرنے کی، اور کچھ کی حسرتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ وہ اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ خوف کے حالات بدل چکے ہیں، ہماری جانیں بچ گئی اور ہمارے اموال بچ گئے، بلکہ ایسے فدائی، ایسے عاشق خدا کی راہ میں ایسے پاگل ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ حسرتیں پالتے رہتے ہیں دل میں کہ بہت اچھا آئندہ صحیح، اب نہیں تو آئندہ صحیح۔ چنانچہ تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ جنگ بدر میں نہ شامل ہو سکنے والوں میں سے کچھ ایسے تھے جو دعاؤں کی درخواستیں کیا کرتے تھے، دن رات یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ وائے حسرت ہم شامل نہیں ہوئے، اگلی دفعہ جب ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے، پھر ہم حسرتیں نکالیں گے۔
और फिर वाकयातन ऐसा हुआ कि उनके जिस्मों के टुकड़े उड़ा दिए गए, वो पहचाने नहीं जाते थे, ऐसे जख्म उन्होंने खाए खुदा की राह में। ऐसे लोगों के मुतालिक ये कहना कि उनको कोई खौफ डरा सकता है, वो किसी हुज़न का शिकार हो सकते हैं, बहुत ही बड़ा पागलपन है। बस खुदा ताला इस हकीकत से इनकार नहीं फरमा रहा कि ये लोग खौफ के हालात में से नहीं गुजरेंगे या इनके लिए हुज़न के हालात नहीं पैदा होंगे। ये फरमाता है कि दुनिया की नजर में जिसको खौफ कहा जाता है, दुनिया की नजर में जिसको हुज़न समझा जाता है, उन दोनों चीजों से ये मेरे बंदे पाक और बाला हैं। खौफ के हाथ इन तक पहुंच नहीं सकते, उठेंगे जरूर लेकिन कोहता रह जाएंगे और उन तक इनको दस्तरस नहीं होगी। हुज़न इनके दिलों पर कब्जा नहीं जमा सकेगा, क्योंकि इनके गमों में इनकी लज्जतें हैं, और वो गम जो लज्जत पैदा करे वो गम दुनिया की इस्तिलाह में या किसी भी इस्तिलाह में नहीं कहला सकता। गम का लज्जत से क्या ताल्लुक, लेकिन आशिक के गम का लज्जत से ताल्लुक होता है। चुनांचे शायरी में आपको ऐसे गम मिलते हैं जिनकी लज्जतों का बेइंतहा जिक्र मिलता है शायर की जुबान से। कहता है काश हमें और भी ऐसे गम मिले। तू मशके नाज कर खूने दो आलम मेरी गर्दन पर, तू गम पहुंचाता चला जा, चिरके लगाता चला जा। हम मुशाक तो ऐसे हैं कि हर दुख पर, हर चिरके पर जो तेरी तरफ से लगाया जाता है हम लज्जत महसूस करते हैं। ये आशिक की दुनिया है, और खुदा ताला इस इश्क की दुनिया का जिक्र फरमा रहा है जब फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बड़े बेवकूफ हो तुम दुनिया वालों, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को डराते हो। वो जो खुदा के इश्क में सब सौदे कर चुके हैं, सब कुछ बेच बैठे हैं, उनको डरा रहे हो कि तुम्हारे अहद व पैमान के पूरा करने के हम सामान करेंगे। मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, तुम पहले भी देख चुके हो ये हालात कि जब ऐसे हालात पैदा हुए तो उन्होंने बड़ी जुर्रत और हौसलों के साथ खुदा की राह में कुर्बानियां पेश की थी, और उन्हीं से बचे हुए ये मुंतज़िर बैठे हुए हैं। इन पर तुम्हारे खौफ की आवाज क्या असर कर सकती है? वो खाइब व खासिर होकर तुम्हारी तरफ वापस लौट जाएगी, और मेरे बंदों पर, मेरे महबूब बंदों पर, मुझसे मोहब्बत करने वालों पर उनका कोई असर नहीं होगा। एक वलायत का यह पहलू है, यानी इश्क का पहलू। आशिक की नजर से जब वलायत को देखा जाता है तो इस तरह खौफ और हुज़न को दूर किया जाता है। एक वलायत का दूसरा पहलू है, वो महबूब जब आशिक बनता है अपने आशिक का और उसके लिए बेकरार होता है और उसके लिए बेचैन होता है, तो वह हरगिज पसंद नहीं करता कि दुश्मन और जालिम लोग उसके महबूब को मिटा डालें। वो कुछ आजमाइश में तो जरूर डालता है अपने प्यार के इजहार के तौर पर, मौका देता है कि वो भी देखें अपनी आंखों के सामने कि मेरी राह में, मेरी मोहब्बत में फिदा होना किसको कहते हैं। मगर ये आशिकी की रमजें हैं सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं। हरगिज पसंद नहीं करता वो महबूब कि मेरी खातिर मेरा आशिक गैरों के हाथों हलाक किया जाए। वो हर गैरत करने वाले से ज्यादा उसकी गैरत दिखाता है, और उस मौके पर जब यह आवाज बुलंद होती है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो इसमें जमाल की बजाय एक अजीब जलाल पैदा हो जाता है, एक ऐसी हैबत पैदा हो जाती है कि किसी और आवाज में कभी ऐसी हैबत पैदा नहीं होती। देखेंगे जब खुदा अपने बंदों के लिए ऐलान करता है, अपने महबूब बंदों के लिए, अपने आशिकों के लिए, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मैं इनका साथी हूं, ये मेरे दोस्त हैं, तुम कौन होते हो इन पर हाथ उठाने वाले, तुम कौन होते हो इनकी हलाकत का दावा करने वाले। चुनाचे इस मजमून को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है मेरे दोस्तों के साथ तुम्हारा सुलूक इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। भूल जाओ इन ख्यालात को, वहम है ये तुम्हारे दिलों के, इनको निकाल डालो। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा असर दुनिया की चीजों पर हो सकता था। तुम यही सोच सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हारी पहुंच नहीं है, तुम्हारी इस्तात नहीं है कि हम इनसे दुनिया छीन लें। आखिरत पे तो तुम्हारा कब्जा ही कोई नहीं। फरमाता है हम दुनिया भी नहीं छीनने देंगे तुम्हें। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, हम बशारत देते हैं डराए जाने वाले बंदों को कि दुनिया भी तुम्हारी होगी और आखिरत भी तुम्हारी होगी। यहां भी तुम्हारे लिए बशारते हैं और उस दुनिया में भी तुम्हारे लिए बशारते हैं, और कोई नहीं जो तुम्हारा बाल भी बीका कर सके, क्योंकि तुम मेरे बंदे हो और मेरे प्यारे हो और मेरे औलिया तुमरे बेशुमार हो रहे हो।
ला तब्दील लिकलिमात अल्लाह। फरमाता ये ना समझना कि ये वाकया शायद एक दफा हुआ या 2 दफा हुआ या 4 दफा हुआ और फिर नहीं हो सकता। ये खुदा का गैर मुबद्दल कौल है, एक ऐसी तकदीर है जो कभी तब्दील होती हुई तुम नहीं देखोगे। जितनी दफा तुम मेरे प्यारों को धमकियां दोगे उतनी बार मैं आसमान से उनको खुशखबरियां दूंगा। तुम्हारी धमकियां हर बार झूठी निकलेंगी और मेरी खुशखबरियां हर बार सच्ची साबित होंगी। ला तब्दील लिकलिमात अल्लाह, अल्लाह के कलिमात में तुम कोई तब्दीली होते हुए नहीं पाओगे। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, इसको कहते हैं अजीम कामयाबी। तुम किन कामयाबियों की बातें कर रहे हो? कामयाबी तो वो होती है जो खुदा की तरफ से नसीब हो, जो आसमान से उतरे, जो दुनिया भी संवार जाए और आखिरत भी संवार जाए। वो कौन सी कामयाबी है जो दुनिया भी बिगाड़ जाती है और आखिरत को भी बिगाड़ जाती है? फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए खुदा फरमाता है, वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ। ज़ाहिरी नुकसान या ज़ाहिरी जिल्लतें पहुंचाना तो अलग बात है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनके दुख देने वाले कौल का गम भी ना कर। सारी इज्जतें अल्लाह के पास हैं और इनके मुकद्दर में सारी जिल्लतें लिखी जाएंगी। इसलिए इनकी जुबानी बातों पर भी कोई परवाह न कर, कोई गम महसूस न कर। हां, मुझे पुकार, मुझे बुला, मेरे लिए उठ, मेरे हुजूर दुआएं कर। और समीउल अलीम, फरमाया अल्लाह बहुत ही सुनने वाला और बहुत ही जानने वाला है। अगर ऐसी बातें उस तक पहुंचाई जाएं गिरिया औजारी के जरिए जिनका बंदे को इल्म है, तो वो तो उसको पहुंच ही जाती है, वो समी है। लेकिन ऐसे मकर और ऐसे फरेब जो खुफिया साजिशों की हैसियत रखते हैं, जिनका बेमासूम बंदों को इल्म ही कोई नहीं होता कि उनके ऊपर क्या फरेब कारियां की जा रही हैं और छुप छुप कर क्या साजिशें तैयार की जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं इस बात का इंतजार नहीं करूंगा कि मेरे बंदे मुझे बताएं कि ये हो रहा है, मैं जानता हूं कि क्या हो रहा है। बस जिसका दोस्त समीउ अलीम हो, उसको क्या खतरा हो सकता है? उसको पुकारोगे तो वो सुनेगा और जवाब देगा, और लाइल्मी में रहोगे तो वो तुम्हारी खातिर जान रहा होगा। तुम सोए होगे तो वो तुम्हारे लिए जाग रहा होगा और देख रहा होगा कि तुम्हारे लिए क्या क्या साजिशें तैयार की जा रही हैं। ये हैं वो खुदा के बंदे जिनके मुतालिक फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आशिक के पहलू से देखें तब भी ये बहुत ही प्यारी और अज़ीमुश्शान आयत है। माशूक के पहलू से देखें तब भी ये एक बहुत ही प्यारी और अज़ीमुश्शान आयत है। जिन लोगों के मुकद्दर में खुदा का ये कौल लिखा गया हो, उनको कौन सा खौफ डरा सकता है और कौन सा खौफ, कौन सा गम उनके दिलों पर काबिज हो सकता है? दूसरी गवाही अल्लाह ताला इन लोगों को समझाने के लिए तारीख की गवाही पेश करता है। ये तो मोमिनों से बातें हैं अल्लाह की, उसके प्यार का इजहार है। लेकिन दुनियादार बाज़ दफा इन बातों को नहीं मानते। वो कहते हैं हमें क्या पता इस दफा क्या होने वाला है, और तुम्हें क्या पता इस दफा क्या होने वाला है। हम तो बड़े बड़े इरादे लेकर उठे हैं और बहुत तैयारियां की हैं। तुम्हारी हैसियत हमारे सामने कोई नहीं। पहली कौमों ने फलां गलती की थी जो कामयाब नहीं हुए, फलां गलती की थी जो कामयाब नहीं हुए होंगे, लेकिन हमारी पकड़ से तुम नहीं बच सकते। बार बार दुश्मन यही चाली लेकर उठता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि खुदा के कौल का तुम्हें एतबार नहीं है, खुदा के फरमान की कोई परवाह तुम्हारे दिलों में नहीं, मगर तारीख आलम को तुम किस तरह झुटलाओगे? एक भी इस्तिस्ना तुम तारीख आलम से नहीं दिखा सकते। खुदा के नाम पर जिन लोगों को मारने की कोशिश की गई वो कभी हलाक नहीं हुए, और खुदा के नाम पर जो लोग मरने के लिए तैयार हुए उनको हमेशा की जिंदगी अता की गई और मौत उनके नसीब में नहीं लिखी गई। ये वो तकदीर है जिसका जिक्र खुदा ताला फरमा रहा है। अफलम यसीरू फिल अर्ज़ फयंजुरू कैफ़ा काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। हमारी बातों को नहीं मानते तो दुनिया को तो देखें, सैर तो करें जरा इस जमीन की, मालूम तो करें उन कौमों के हालात जो मिटा दी गई और तहे जमीन सुला दी गई, वो जिनके अफसाने मिलते हैं, जिनकी हकीकत का कोई निशान नजर नहीं आता। फरमाया दुनिया में फिरो और उन कौमों के हालात को देखो जो तुमसे पहले थे और तुम्हारी जैसी हरकतें किया करते थे और तुम्हारी तरह के दावे किया करते थे, तुम्हारी ही तरह उन लोगों के पीछे पड़ जाया करते थे जिनका कोई जुर्म नहीं था, सवाए इसके कि उन्होंने कहा था कि अल्लाह हमारा रब है। महज खुदा की खातिर दुश्मनियां मोल ली उन्होंने
اور خدا کے نام پر تم دشمنیوں کے لیے بے باک ہو گئے، ان قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرو. دمر اللہ علیہم، خدا تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کے نشان تک مٹا دیے اس دنیا سے، سوائے ان عبرت کے نشانات کے جو آئندہ قوموں کے لیے محفوظ رکھے گئے ہیں. فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اے محمد یہ اعلان کر دے کہ آج کے کافروں کے لیے بھی وہی باتیں ہوں گی جو پہلے کافروں کے لیے ہوا کرتی تھی. تو نئے دستور جاری نہیں ہوں گے. جس طرح پہلے کافروں کا حال تھا، پہلے ظالموں کے ساتھ خدا کی تقدیر نے سلوک کیے، آج کے کافروں اور آج کے ظالموں سے بھی خدا کی تقدیر وہی سلوک کرے گی. جتنی دفعہ تم ان باتوں کو دہراؤ گے اتنی دفعہ ہم ان باتوں کو دہراتے چلے جائیں گے. اور نتیجہ کیا نکالا؟ نتیجہ وہی نکالا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں. فرمایا تم اس طرح نہیں مانتے تو تاریخ عالم سے سبق دیکھو اور سبق ڈھونڈو اور تاریخ کی گواہی پر یقین کرو، سوائے اس نتیجے کے تم بھی یہ نتیجہ نہیں نکال سکو گے، کوئی بھی نتیجہ نہیں نکال سکو گے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں. اس کے سوا کوئی شکل نہیں نظر آتی ان کے بچنے کی. جتنی دفعہ بھی خدا کے نام پر، خدا کے نام لیواؤں پر ظلم کیے گئے، بلا استثناء سارے خطۂ عالم پر ایک ہی تاریخ آپ کو دہرائی جاتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ وہ مظلوم نہیں مٹے اور ظالم مٹا دیے گئے. جن کی گردنیں کاٹی جا رہی تھیں ان کی گردنوں کو برکت دی گئی، جن کے مال لوٹے جا رہے تھے ان کے اموال کو برکت دی گئی، جن کے نفوس کم کیے جا رہے تھے ان کے نفوس کو برکت دی گئی، جن کے گھر جلائے جا رہے تھے ان کے گھروں کو برکت دی گئی، جن کے بچے قتل کیے جا رہے تھے ان کے بچوں کو برکت دی گئی. کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں جس پہلو کو اختیار کر کے دشمن نے ان کو گزن پہنچانے کی کوشش کی ہو اور اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی برکت نہ عطا فرمائی. یہ ہے غیر مبدل تاریخ جس کو خدا تعالیٰ پیش فرماتا ہے. فرماتا ہے پھر کیا نتیجہ نکالو گے اس کا؟ یہ لوگ کیوں نہیں مٹائے گئے؟ طاقتیں تو تمہارے پاس تھی، اکثریتیں تمہارے پاس تھی، حکومتیں تمہارے پاس تھی، دنیا کے ہتھیار تمہارے پاس تھے. آخر کیا وجہ ہے کیوں یہ مٹائے نہیں گئے؟ سوائے اس کے عقل نتیجہ نہیں نکالتی کہ یقیناً اللہ والے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ تھا. فرمایا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم. فرمایا ایک نتیجہ نہیں دو نتیجے نکالتے ہیں ہم نے تو تاریخ کے ابواب کھول کے تمہارے سامنے دکھا دیے. سوائے اس کے کہ اللہ کے ولی ہوں یہ لوگ بچائے جا نہیں سکتے. بظاہر حالات ان کے بچنے کی صورت ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ان کا ولی ہو. فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور بھی نتیجہ تاریخ نکالتی ہے کہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے. جن کو تم اپنا ولی سمجھ رہے ہو ان کی ولایتیں توڑ دی جائیں گی، ان کے ہاتھ چل کر دیے جائیں گے اور کوئی خدا کے مقابل پر تمہاری مدد کو نہیں آ سکے گا. کتنا عظیم الشان، کتنا ہیبت ناک نتیجہ ہے. تاریخ نے بار بار دنیا کے سامنے اسباق کی صورت میں دہرایا ہے، لیکن بے وقوف اور آنکھوں کے اندھے ان نتائج کو نہیں دیکھ سکتے. بس جماعت احمدیہ کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جو ان کی امنگیں پوری کی جائیں گی اور کہ جن کی التجاؤں کو اس رنگ میں قبول کیا جائے گا کہ اللہ ان کی پیش ہونے والی قربانیوں کو قبول فرما لے گا، ان کی پیش کی جانے والی جانوں کو قبول فرمائے گا، ان کے پیش کیے ہوئے گھروں کو قبول فرمائے گا، ان کے پیش کیے ہوئے عمر بھر کے اثاثوں کو قبول فرمائے گا. لہم البشریٰ، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. منہم من قضیٰ نحبہم، وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے اپنی امنگوں کو پورا کر لیا. اور ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جن کے لیے خدا کی غیرت جوش میں آئے گی اور دنیا کو اس بات کی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ ان کو مٹا دیں. ہر پہلو سے جس میں ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر طاقتور ہو کر نکلیں گے. یعنی خدا اپنی پوری جلال کا اظہار ان کے لیے کرے گا. ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. گھاٹے کا سودا تو نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے. بس اس مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم اس قوم میں سے نہیں ہیں، ان قوموں میں سے نہیں ہیں جو بزدل ہوتی ہیں اور جو مقابلے کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. ہم ہر چیلنج کا جواب دیں گے اور خاموش نہیں بیٹھیں گے. لیکن ہمارے ہتھیار اور ہیں اور تمہارے ہتھیار اور ہیں. تمہاری طرز کلام اور ہے اور ہماری طرز کلام اور ہے. تمہاری لہن مختلف ہے، ہماری لہن مختلف ہے.
تم اناد کے اور بغض کی آگ جلانے کے لیے نکلو گے، ہم محبت کے آنسوؤں سے اس آگ کو بجھائیں گے۔ تم دنیا کے تیر چلا کر ہماری چھاتیوں کو برماؤ گے، اور ہم آسمان پر کی طرف دعائیں بھیج کر، راتوں کو اٹھ کر گریہ اوزاری کے ساتھ دعاؤں کے تیر چلائیں گے۔ یہ لڑائی ضرور لڑی جائے گی۔ بس اے احمدی، اس رمضان کو فیصلہ کن رمضان بنا دو، اس الہی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر تمہارے لیے کوئی دنیا کا ہتھیار نہیں ہے۔ دنیا کے تیروں کا مقابلہ تم نے دعاؤں کے تیروں سے کرنا ہے۔ یہ لڑائی فیصلہ کن ہوگی، لیکن گلیوں اور بازاروں میں نہیں، سینوں اور میدانوں میں نہیں، بلکہ عبادت گاہوں میں اس لڑائی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر اپنے عبادت کے میدانوں کو گرم کرو، اور اس زور سے پیکار کرو کہ آسمان پر عرش کے کنگرے بھی ہلنے لگیں۔ بتا نصر اللہ کا شور بلند کر دو، خدا کے حضور گریہ اوزاری کرتے ہوئے اپنے سینوں کے زخم پیش کرو، اپنے چاک گریبان اپنے رب کو دکھاؤ، اور کہو کہ اے خدا، قوم کے ظلم سے تنگ آ کر میرے پیارے آج شور محشر تیرے کوچے میں مچایا ہم نے۔ بس اس زور کا شور مچاؤ، اور اس قوت کے ساتھ وطا نصر اللہ کی آواز بلند کرو کہ آسمان سے ابواب رحمت کھلنے لگے، اور ہر بات سے یہ آواز آئے، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب۔ سنو سنو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اے سننے والوں سنو کہ خدا کی مدد قریب ہے۔ اے مجھے پکارنے والوں سنو کہ خدا کی مدد قریب ہے اور وہ پہنچنے والی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر